رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ حضور کی حدیث ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو اس ماہ میں بہت سی عظیم ہستیوں کا عرس بھی منایا جاتا ہے، اور اس ماہ میں خاص ایسی رات بھی آتی ہے کہ جس رات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بلا کر بے پردہ اپنی زیارت کرائی، معراج کی رات۔ تو سب سے پہلے حضرت خواجہ خواجگاں سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آج ان کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا۔ یہ بات ممکنات میں سے ہے، یہ بات ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ خواجہ صاحب نے ہی ہمارے آباء و اجداد پر کرم فرمایا ہو اور انہی کے صدقے ہمیں کلمہ نصیب ہوا۔ یہ بات ممکنات میں سے، کیونکہ میرے خواجہ وہ تھے کہ جن کا چہرہ بڑا خوبصورت تھا، جو انہیں دیکھ لیتا تھا، جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت کرتا تھا ہندو، کہ اگر 1500 ہندو کھڑے اور آپ کے چہرے کی زیارت کرتے تھے، سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ جدھر آپ جاتے، ہندوؤں کے قبیلے میں جاتے، سارے کے سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے۔ بھئی خواجہ صاحب کے بارے میں ایک بات بڑی مشہور ہے، لیکن پہلے اس سے پہلے ایک حدیث سنیں۔ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے جب بندہ نوافل پڑھتے پڑھتے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ میرا محبوب بن جاتا ہے۔ آنکھ پھر اس کی ہوتی ہے، دیکھنا پھر خدا کا ہوتا ہے۔ پھر کان اس کے ہوتے ہیں، سننا پھر خدا کا ہوتا ہے۔ پھر ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، پکڑنا پھر خدا کا ہوتا ہے۔ پاؤں اس کے ہوتے ہیں، چلنا پھر خدا کا ہوتا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے، اللہ خود اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ جب بندہ نوافل پڑھتے پڑھتے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو وہ میرا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ پھر آنکھ تو اس کی ہوتی ہے، پھر کان تو اس کے ہوتے ہیں، دیکھنا سننا خدا کا ہوتا ہے۔ ان کا یہ پاور ہو جاتا ہے۔ تو ممکن ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس بات کو آپ تجربے کے طور پر بتائیں، پریکٹیکلی بتائیں کہ اب اس کا پاور کیا ہو چکا ہے، جو خدا کی اب جو ہے آنکھ اس بندے کی ہے، دیکھنا خدا کا ہے، تو اس کا پریکٹیکلی ہمیں بتائیں۔ تو ہم نے کہا اگر اس کو تجربے کے طور پر دیکھنا ہے اور پریکٹیکلی دیکھنا ہے تو پھر میرے خواجہ کی طرف دیکھو، اس لیے کہ جب یہ رب کے محبوب بن گئے ہیں تو اس کے بعد ایک نگاہ اٹھائی ہے تو 90 لاکھ کو مسلمان بنا کر رکھ دیا ہے۔ یہ میرے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کمال ہے، ایک نگاہ سے 90 لاکھ کو مسلمان بنا دیا، کیونکہ رب کے محبوب ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ بڑی خوبصورت بات کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ جب میرا بیٹا میرے شکم میں آیا تو نصف شب سے دن چڑھنے تک میرے پیٹ سے اللہ کے ذکر کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ ابھی خواجہ ماں کے شکم میں تھے تو اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ ہم کسی عام بندے کو نہیں پکارتے کہ خواجہ خواجہ کر رہے ہو۔ جہاں کہیں محفل ہوتی ہے کہتے ہیں خواجہ کی منقبت، یہ لازمی سنا ہے، کیوں ان کو پکارا جا رہا ہے؟ یہ وہ ہیں جو ماں کے شکم میں رہ کر بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور پھر سنیں جب ان کا وصال ہوا، جب ان کا وصال ہوا تو لکھا جاتا ہے
کہ ان کے ماتھے پر نور کے قلم سے لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ، یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ تو خواجہ صاحب کہ یہ شان ہے کہ ماں کے شکم میں ہے تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ کے بارے میں آتا ہے آپ جب مرشد کی تلاش میں نکلے کہ مجھے کوئی پیر کامل مل جائے، آپ جب مرشد کی تلاش میں نکلے تو خواجہ عثمان، کوئی ہارونی کہتا ہے کوئی ہارونی کہتا ہے، جب آپ اپنے پیر کے پاس پہنچے اور تلاش مکمل ہو گئی تو بڑی خوبصورت بات دیکھیں کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیا ہم یہاں بیٹھ کر جو ذکر کر رہے ہیں کیا وہ ہماری باتوں کو، ہمارے ذکر کو، ہمارے یہاں تڑپتے ہوئے دل کو کیا وہ دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ ہماری حالات کو دیکھ رہے ہیں؟ تو سنیں اس واقعے کو پتہ چل جائے گا۔ جب اپنے مرشد کی تلاش میں نکلے تو آپ کو جب آپ کے مرشد مل گئے خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ قدموں میں گرے، قدم بوسی کی تو آپ کے مرشد نے فرمایا سورہ بقرہ کی تلاوت کرے، 20 بار سبحان اللہ پڑھے۔ آپ نے اپنے مرشد پر جو آپ نے حکم ارشاد فرمایا تھا آپ نے اس پر عمل کیا، سورہ بقرہ کی تلاوت کی۔ آپ نے فرمایا 12,000 مرتبہ اب سورہ اخلاص پڑھنی ہے، 12,000 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرو، اور اس کے بعد آپ نے اور بھی اعمال بتائے، 2 رکعت نفل پڑھنی ہے، 1 رات کا مجاہدہ بھی کرنا ہے، پوری رات عبادت بھی کرنی ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا پہلا دن تھا مرشد کے پاس کہ 12,000 سورہ اخلاص پڑھنی ہے، 2 رکعت نفل پڑھنی ہے، اور پھر خواجہ صاحب کے جو مرشد تھے خاص جبہ عطا فرمایا آپ نے اپنے مرید یعنی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو خاص جبہ عطا فرمایا اور کہا کل آنا اور 1 رات کی عبادت کر کے آنا۔ جب کل آئے تو آپ نے فرمایا اب آ چکے ہو تو اب آسمان کی طرف دیکھو کہاں تک نظر آتا ہے، آسمان کی طرف دیکھو کہاں تک تمہیں نظر آتا ہے۔ تو اب سنیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہتے ہیں اب میں آسمان کی طرف نہیں دیکھ رہا بلکہ مجھے اللہ کا عرش نظر آ رہا ہے۔ نظر اٹھائی تو اللہ کا عرش نظر آ رہا ہے۔ پھر کہا نیچے دیکھو، جب نیچے دیکھا تو کہا اب کیا نظر آتا ہے؟ کہا زمین کا جو آخری حصہ ہے تحت الثری میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ یہ خواجہ صاحب ابھی پہلا دن ہے، آپ کی نگاہوں کا کمال دیکھے۔ آپ نے فرمایا ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، آپ نے فرمایا 1,000 مرتبہ سورہ اخلاص اور پڑھو، 1,000 مرتبہ سورہ اخلاص اور پڑھیے۔ آپ نے فرمایا اب دیکھو، کہا حجابات عظمت میں دیکھ رہا ہوں۔ آپ کے مرشد نے 2 انگلیاں ایسے کی اور آپ نے فرمایا اب دیکھو کیا نظر آتا ہے؟ کہا کائنات کا ذرہ ذرہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ تمہیں کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ ہم نے کہا پہلا دن ہے مرشد کے پاس اور کائنات کے ذرے ذرے کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنے مرشد کے پاس پہلے دن عبادت کرتے ہیں تو رب یہ مقام عطا کر دیتا ہے، پہلے دن میں سب کچھ دیکھ لیتے ہیں تو پھر ساری زندگی چلے کرتے رہے، عبادات کرتے رہے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے آج بھی خواجہ کو پکارو ضرور کرم فرمائیں گے، وہ تمہارے حالات سے واقف ہے، اس لیے کہ جب وہ پہلے دن سب کچھ دیکھ سکتے ہیں تو آج بھی ضرور کرم فرما سکتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنے مرشد کے ساتھ بیت اللہ شریف گئے۔ یہ بھی ایک خاص کرم ہوتا ہے کہ پیر کے ساتھ لوگ حج عمرہ کرنا جائیں، کرم ہو جائے، آپ عمرہ کرنے حج کرنے پیر کے ساتھ جائیں، یہ بھی بڑی بات ہے۔
خواجہ صاحب اپنے پیر صاحب کے ساتھ جب کعبہ شریف کے سامنے گئے تو آپ کے مرشد نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا یہ معین الدین ہے، اسے قبول فرما لے۔ تو غیب سے یہ آواز آتی ہے کہ ہم نے معین الدین کو قبول فرما لیا ہے۔ اب یہی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مرشد کے ساتھ مدینہ آتے۔ آپ جب اپنے مرشد کے ساتھ مدینہ آتے، حضور کی روضے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب آتے ہیں روضے کے سامنے تو آپ کے مرشد کہتے ہیں سلام عرض کرو۔ تو خواجہ صاحب سلام عرض کرتے ہیں، السلام علیکہ یا سید المرسلین۔ اندر سے مدینے والے آقا جواب دیتے ہیں، وعلیکم السلام یا کتب المشائخین، کہ اے مشائخین، اے اولیاء کے سردار، تجھے بھی سلام ہو۔ اب توجہ کریں، جو لوگ کہتے ہیں نبی زندہ نہیں اپنی قبر میں، میرے آقا کا اپنا فرمان ہے۔ آپ فرماتے ما من عبدی یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب امتی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو آقا فرماتے ہیں میری روح مجھ پر لوٹا دی گئی ہے حتی ارد علیہ السلام۔ میں محمد عربی جب کوئی بھی سلام بھیجتا ہے میں محمد عربی اس کو ضرور جواب دیا کرتا ہوں۔ تو ہمارے خواجہ وہ ہیں کہ جب ہم جاتے، کہ ہماری زبان، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارے دل اس قابل نہیں کہ حضور کے جواب کو سن سکے، لیکن آقا تو ضرور جواب دیتے ہیں۔ اس لیے کہ جب خواجہ گئے ہیں تو میرے آقا نے ضرور جواب دیا، اور پھر چند روز مدینہ میں رہے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کرم فرمایا، خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مکھڑا خواجہ صاحب کو دکھایا اور فرمایا ہند میں چلے جاؤ، ہم نے تمہیں ہند کا سلطان بنا دیا ہے، سردار بنا دیا ہے، جاؤ وہاں جا کر دین کا کام کرو۔ اب توجہ کرے، خواجہ صاحب جب آتے ہیں تو انا ساگر ایک تالاب ہے، اس کے پاس آ کر پڑاؤ کرتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ تو انا ساگر کے بارے میں تفصیلی بات ہے کہ ہندو وہاں سے نہایا کرتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن جب مسلمان لوگ، چند مسلمان تھے، وہاں بیٹھ کر وضو کرنے لگے تو یہ شکایت پرتھوی راج جو وہاں کا بادشاہ تھا اس کو پہنچی، تو اس نے کہا کہ اس کو خواجہ کو یہاں سے اٹھا دیا جائے۔ تو جب آپ کو کہا گیا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ نے فرمایا خواجہ صاحب کی شان دیکھیں۔ آپ نے فرمایا اچھا ہمیں جانے کا حکم دیتے ہو تو ایک لوٹا پانی کا بھرنے دو اس انا ساگر سے، اس کے بعد ہم چلے جائیں گے۔ انہیں کیا خبر تھی کہ خواجہ کی طاقت کیا ہے؟ ایک لوٹا بھرا ہے، پورا انا ساگر، اس تالاب وہ پورا انا ساگر اس لوٹے میں آ جاتا ہے۔ یہ خواجہ صاحب کی شان ہے۔ اب وہ منتیں کرتے، آپ دوبارہ اسی لوٹے کو انا ساگر میں ایسے کرتے، اڈیلتے ہیں تو پورا انا ساگر پھر دوبارہ تالاب بن جاتا ہے۔ اب توجہ کریں، انا ساگر تالاب ہے، حکم دیا پورا تالاب لوٹے میں آ گیا۔ اب یہ توجہ طلب بات ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ پورا انا ساگر تالاب اس لوٹے میں آ گیا، تالاب کو حکم دیا، اس پانی کو حکم دیا، وہ لوٹے میں آ گیا۔ آج لوگ کہتے ہیں کربلا میں امام حسین پانی کے لیے ترستے تھے، نہر فرات سامنے تھی لیکن آپ مجبور تھے، ترستے تھے، پانی پی نہیں سکتے تھے۔ ہم نے کہا پانی ترستا تھا لب حسین کو، پانی ترستا تھا، تو کیسے کہہ سکتا ہے؟ کیونکہ آپ کی نسل کا ایک شہزادہ جو اتنا عرصے بعد آئے اور اس کے بعد وہ پانی کو حکم دے، پانی لوٹے میں آ جائے آپ کے حکم سے، تو کہتا ہے نہر فرات کو امام حسین ترستے تھے۔ تو کہا بات پھر سمجھ میں نہیں آتی، بات تو سمجھاؤ۔ ہم نے کہا دونوں کے آنے کا مقصد الگ الگ تھا۔ خواجہ صاحب کا مقصد تھا دین کو پھیلانا،
اور میرے حسین کا مقصد تھا دین کو بچانا اور دین کو پھیلانے کے لیے کرامتیں دکھائی جاتی ہیں. میرے خواجہ نے کرامت دکھائی تو کئی لوگوں کو مسلمان کر دیا. بات آئی دین بچانے کی تو میرے حسین نے اپنی گردن کٹا کر اسلام کو بچا لیا ہے. دونوں کے آنے کا مقصد اور ہے. امام حسین دین بچانے آئے تھے تو وہاں کرامتیں نہیں دکھائی جاتی, وہاں گردنیں کٹوائی جاتی ہیں. پھر یہ واقعہ تو بہت طویل ہے کربلا کا. اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. بڑے طریقوں سے پرتھوی راج نے آپ پر حملے کیے. آخری بات بڑا خوبصورت واقعہ, بڑے حملے کیے, کسی طریقے سے آپ کو یہاں سے بھیج دیا جائے. لیکن ایک وزیر آیا اور آ کر کہتا ہے کہ ایک طریقہ میرے پاس ایسا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں سے خود چلے جائیں گے. کہا کون سا طریقہ ہے؟ کہا میری ایک بیٹی ہے اور وہ بڑی خوبصورت ہے کہ جس کی ایک جھلک دیکھنے کو بڑے بڑے بادشاہ ترستے ہیں. وہ اتنی خوبصورت لڑکی ہے. کہا میں اس کو بھیج دیتا ہوں تیار کر کے. وہ لڑکی ہندو تھی. کہا اس کو بھیج دیتا ہوں, وہ خواجہ صاحب کو گمراہ کر دے گی اور باہر ہم بہت سارے لڑکے کھڑے کر دیں گے. جیسی خواجہ صاحب کو وہ لڑکی ورغلائے گی, گمراہ کرے گی, ہم نے حملہ کر دینا ہے اور آپ کو بدنام کر کے یہاں سے بھیج دیں گے. یہ پلاننگ ہو گئی. اب سنیں انہیں کیا خبر کہ میرے خواجہ نے کس کو دیکھا ہوا تھا. انہیں کیا خبر کہ میرے خواجہ نے کس کو دیکھا ہوا تھا کہ جس کے بارے میں حضرت حسان کہتے ہیں کہ ایسا حسین و جمیل تو میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. اب توجہ کریں, بڑا ہی خوبصورت واقعہ. اب وہ لڑکی آتی ہے کہ جس کی ایک جھلک دیکھنے کو بڑے بڑے راجا مہاراجا بادشاہ ترستے, ایک جھلک دیکھنے کو. اب وہ لڑکی آ گئی, خواجہ صاحب عبادت کر رہے ہیں, پہلی رات ہے, لوگ باہر کھڑے ہیں کہ آج خواجہ صاحب کو یہ لڑکی گمراہ کر دے گی. لوگ باہر کھڑے انتظار میں. خواجہ صاحب اپنے مصلے پر عبادت کر رہے ہیں. خواجہ صاحب ایک نظر اٹھا کے بھی اس لڑکی کی طرف نہیں دیکھتے. پوری رات گزر جاتی ہے. پھر اس کے بعد دوسری رات آتی ہے, خواجہ صاحب اس کی طرف نہیں دیکھتے. اسی طرح مسلسل 10 راتیں گزر جاتی ہیں, خواجہ صاحب اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. 20 راتیں گزر جاتی ہیں, خواجہ صاحب اس لڑکی کی طرف جسے دیکھنے کے لیے بڑے بڑے راجا مہاراجا ترستے ہیں, ایک جھلک دیکھنے کے لیے. آپ کے بارے میں آتا ہے 40 راتیں گزر گئی, آپ نے اس لڑکی کو نہیں دیکھا. 40 راتوں کے بعد 41ویں رات آئی تو اس لڑکی نے آگے بڑھ کر لڑکی نے ہاتھ کو پکڑ لیا اور ہاتھ کو پکڑ کر کہنے لگی کہ اے خواجہ یہ تو بتا کہ تو مجھے کیوں نہیں دیکھتا. مجھے دیکھنے کے لیے بڑے بڑے بادشاہ ترستے ہیں, ایک جھلک دیکھنے کو ترستے ہیں, تو کیوں نہیں دیکھتا. آج 41ویں رات ہے, میں اتنے راتوں سے آ رہی ہوں, تو کیوں نہیں دیکھتا. تو خواجہ صاحب نے شفقت سے سر پر ہاتھ رکھا, کہا بیٹی تجھے دیکھوں یا آمنہ کے لال کو دیکھوں. کہا جس دن سے میں نے اس کو دیکھا ہے, جس دن سے میں نے محمد عربی کو دیکھا ہے, اپنے نبی کو دیکھا ہے, تو پھر کسی اور کے دیکھنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑتی. اس لیے کہ کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی اور جب سمٹی تو تیرا نام ہو کر رہ گئی. اس لیے کہ کائنات حسن جب ایک ذات میں جمع ہوا, اس ذات کا نام محمد عربی ہے. ایسا حسن ایک صحابی نے کمال کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو حضور کوئی دوسرا معجزہ عطا نہ کیا جاتا, کوئی دوسری شان عطا نہ کی جاتی, جو آپ نے پتھروں کو پانی پر تیرا دیا ہے, سورج کو واپس پلٹا کر رکھ دیا ہے, چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے, یہ سب آپ کو عطا نہ کیے جاتے, صرف یہ آپ کا چہرہ ہی کافی تھا, جو اسے دیکھتا جاتا وہ ایمان لاتا جاتا.
اب یہ بات میں نے پوری تقریر میں نہیں کہی کہ حسن مصطفیٰ پر بھی آپ خاموش بیٹھے، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ بات ہو یار کے حسن کی اور پھر بندہ خاموش بیٹھے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ توجہ کریں، جس کے بارے میں حسن کے بارے میں شاعر کہتے ہیں کہ دیکھ کر حسن تیرا تیرا کہاں مان لیا، ارے جس کو دیکھا ہی نہیں اس کو خدا مان لیا، ایسا حسن۔ اب توجہ کرے، وہ لڑکی کہتی ہے میں جانتی تھی کہ تیرا کوئی محبوب ہے، تو جس سے پیار کرتا ہے اور مجھے نہیں دیکھتا، مجھے بھی تو وہ محبوب نے فرمایا گھر جا، لباس اچھا پہن، وضو کر، اس کے بعد ہم تمہیں دکھائیں گے اپنا محبوب کہ ہمارے محبوب کیسے ہیں۔ اب وہ لڑکی لباس پہن کر وضو کر کے آ گئی۔ آپ نے کمال دیکھے، یہ اولیاء وہ ہوتے ہیں جو ان سے مانگا جائے یہ ضرور کرم فرماتے ہیں، ان سے کعبے کی زیارت مانگے تو یہ کعبے کی زیارت عطا فرماتے ہیں، حضور کی زیارت مانگو تو اب میرے خواجہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ کرم فرمائیں، اس لڑکی کو بھی اپنا چہرہ دکھائیں۔ اب جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حضور کی بارگاہ میں عرض کریں، حضور کے شہزادے، تو خواجہ صاحب نے کرم فرمایا اس لڑکی پر اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میرے آقا رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں۔ آپ نے کرم فرمایا، آپ نے اس لڑکی کو زیارت کرائی، اس لڑکی نے حضور کے چہرے کو دیکھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ اب سننے والی بات ہے، لڑکی نے حضور کے جلووں کو دیکھا تو جو آئی تھی شکار کرنے خود شکار ہو گئی۔ اب وہ لڑکے جو باہر کھڑے تھے انتظار میں کہ آج تو خواجہ صاحب کو یہ گمراہ کرنے کی، کئی دن سے کئی راتوں سے انتظار میں تھے، جب وہ لڑکی باہر گئی تو اس پر اتنا کرم ہو چکا تھا کہ جتنے لڑکے وہ جتنے بدماش کھڑے تھے اس لڑکی کو دیکھتے جاتے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے جاتے تھے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی اور بھی بہت سی کرامات ہیں، لیکن ایسے لوگوں سے جب بندے کا تعلق ہو، ایسے لوگوں سے جب بندے کی نسبت ہو تو اس بندے کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جب یہ کعبے کی زیارت کرنے گئے تو انہوں نے عرض کی کہ مولا، پہلے رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ہم تجھ سے خوش ہیں، مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو آپ نے عرض کی میرے مریدوں کو معاف فرما دے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے قیامت تک جو تیرے سلسلے میں آتے رہیں گے ہم نے سب کو معاف فرما کر جنت عطا کر دی ہے۔ تو جسے رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو جو مانگو ہم عطا کر دیں گے، تو ہم خواجہ سے اس لیے مانگتے ہیں کہ رب ان سے کہتا ہے جو مانگو ہم عطا کر دیں گے۔ خواجہ صاحب سے تعلق ہو اور بندہ پریشان ہو یہ ممکن ہی نہیں۔ خواجہ صاحب سے اگر صحیح تعلق ہے جو مانگو گے ضرور کرم فرمائیں گے۔